کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود گھر میں سکون کیوں نہیں؟ روزی تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ دولت آتی تو ہے مگر ٹھہرتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے۔ ابھی ماہ شروع ہی ہوتا ہے، مہینے کے شروع والے دن ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے، ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی کشمکش یا پریشانی میں ہیں تو رکیے، آج میں آپ کو ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کی آنے والی زندگی کو انشاءاللہ بدل دینے والی ہے۔ دوستو، رزق صرف کمائی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عطیہ ہے، ایک ایسا راز جو دنیا کم ہی جانتی ہے، مگر قرآن و حدیث خوب اسے بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر پھر بھی قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑا کماتے ہیں مگر ان کے دسترخوان پر سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اور قناعت ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو چلیے، آج میں آپ کو ایک ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں جو صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اللہ کا ایک ایسا وعدہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے گھر رزق انشاءاللہ سمندر کی طرح بہے گا۔ اس آیت کو پڑھنے والے لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار تھے ان کو روزگار ملا ہے، جو مقروض تھے ان کا قرض اتر گیا، گھروں میں خوشحالی آئی ہے، رزق میں کشادگی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں تو انشاءاللہ آپ آنے والی زندگی میں اس آیت کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے مجھے دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اگلی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، صرف زبانی نہیں پڑھنی بلکہ اس کو دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آیت صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے تو آپ نے اس پر شکر کرنا ہے جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر پہلے تم شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ، پہلے تم شکر ادا کرو پھر میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ بہت سارے لوگ وظیفے اور دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ آسمان کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہیں اور اللہ کے عرش تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری دعا کب اور کیسے قبول ہوگی؟ پیارے بھائیو، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو ضرور آپ کی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ پیارے بھائیو، جب ہماری روزی حلال کی ہوگی نا، اس میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو 40 دن تک، جی ہاں 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، اس میں کوئی حرام تو نہیں شامل، اس میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں ہے۔ جو ہم نے پہن رکھا ہے اس میں کوئی حرام کی کمائی تو نہیں شامل۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو آیت بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے قرآن میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں بیان فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پہلے تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جی ہاں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پہلے تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا پڑے گا، اللہ کی بات سننی پڑے گی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آیت میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، عشاء کے بعد آپ نے 200 مرتبہ پڑھنی ہے اس آیت کو، جی ہاں 200 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی کہ آپ 2 تسبیحیں اس کی نکال سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 10۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے رزق میں آسانیاں اور وسعت عطا فرما۔ اے رزاق، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ بھی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بنیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔